شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ صدر نے تعلیمی اخراجات میں کمی کے لیے آن لائن تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان انسانی بحران اور معاشی بدحالی سے بچانے کے لیے عالمی برادری پر کردار بڑھانے پر زور دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے علاقائی استحکام اور افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے مسرت عالم بٹ کی نئے چیئرمین کی حیثیت سے تقرری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کشمیری عوام اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی منصفانہ جد و جہد کے لیے تمام ممکنہ تعاون کی فراہمی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آن لائن تعلیمی طریقہ کار کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ اس شعبے میں اخراجات کو کم کیا جائے۔ آج اسلام آباد میں یونیورسٹی کے بہترین اساتذہ کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو میرٹ اسکالرشپ فراہم کرنے کے علاوہ احساس پروگرام کے تحت بھی اسکالرشپ فراہم کر رہی ہے۔ صدر نے آن لائن تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ اسے وقت کے تقاضوں کے مطابق بنایا جا سکے۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ پڑھانے والے مواد اور پڑھانے کے طریقہ کار کو بھی بہتر بنائیں تاکہ درس و تدریس کے عمل میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں روزگار کی فراہمی کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں اقتصادی بدحالی اور انسانی بحران کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے روابط بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آج افغانستان کی ہمسایہ ممالک کے آن لائن وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انسانی بحران کو روک لیا گیا اور معاشی استحکام کو یقینی بنا لیا گیا تو امن کی بنیاد مستحکم ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر مہاجرین کی یلغار سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سفارتی اور عالمی موجودگی کی تجدید سے افغان عوام کو تعاون کا نیا یقین ملے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے مختلف اداروں کی قیادت میں انسانی امداد کی فوری فراہمی سے اعتماد سازی کے عمل کو نئی تقویت ملے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ نئی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ پرانی سوچ کو ترک کر کے نیا تناظر اپنایا جائے اور ایک حقیقت پسندانہ اور زمینی حقائق کے مطابق انداز فکر اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور آئندہ ہونے والی دبئی ایکسپو میں پاکستانی پویلین بے مثال اور منفرد نوعیت کا ہوگا۔ آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم الزابی سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تجارت اور اطلاعات کے وزراء اس بڑی نمائش کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ متحدہ عرب امارات 16 لاکھ پاکستانیوں کا گھر ہے جو دنیا کے کسی ملک میں پاکستانیوں کی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کا دونوں ممالک کے درمیان عوامی رابطوں کے فروغ میں اہم کردار ہے۔ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ افغانستان میں امن اور استحکام خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں مخلصانہ کوششیں کی اور کابل سے غیر ملکیوں کے انخلا میں اس کی کوششوں کو بہت سراہا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سفیر نے علاقائی خصوصاً افغانستان میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پاکستان کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت کے حصول کی جد و جہد میں ہر ممکن معاونت جاری رکھے گا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں درج ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کے سپوتوں، قربانیوں، جذبے اور بے مثال خدمات کی یاد میں آج یوم بحریہ قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پاک بحریہ کی شاندار تاریخ میں آئندہ نسلوں کو متاثر کرنے کے لیے سنہری اور قابل فخر باب ہے۔ 1965 میں 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی رات پاک بحریہ کے 7 بڑے جنگی جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے نے سومناتھ آپریشن میں بھارتی بندرگاہ دوارکا پر بمباری کی۔ پاکستان نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے مسرت عالم بٹ کے نیا چیئرمین اور شبیر احمد شاہ اور غلام احمد گلزار وائس چیئرمین کی حیثیت سے تقرری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کشمیریوں کی حقیقی نمائندہ ہے اور اس کی قیادت ان کے جذبات کی حقیقی ترجمان ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی رہنما کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے حصول کی جد و جہد میں کئی برس سے پیش ہیں۔ پاک فوج کا ایک دستہ
صوبہ ہینان میں ایک عسکری تربیتی بیس کی 10 روزہ کثیر القومی براہ راست امن مشق 2021 شیئرڈ ڈیسٹنی میں حصہ لے رہا ہے۔ رواں ماہ کی 15 تاریخ کو اختتام پذیر ہونے والی ان مشقوں میں چین، پاکستان، منگولیا اور تھائی لینڈ کے فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی